الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سید القرشی المکی المدنی، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. صلوات پڑھ دے بر محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین، ہماری گفتگو دعائے بی بی زہرا کے حوالے سے چل رہی ہے، اور میں نے کہا تھا آج انشاءاللہ اس دعا کو مکمل کریں گے. چونکہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، میں نے ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو سلیقہ دعا آنا چاہیے، اور کیا مانگنا ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ایک انسانی مزاج کی طرف لے کے چلوں. آپ دیکھیے، ہمارا زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی پروفیسر ہے تو کوئی ٹیچر ہے، کوئی باس ہے تو کوئی وہاں پر کام کرنے والا ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنے بڑے سے جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں، ایک درخواست لکھتے ہیں. جب درخواست لکھتے ہیں تو اس میں کوشش کیا کرتے ہیں کہ بہترین طریقے کے الفاظ ہوں، کم ہو اور اچھا ہو. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر کسی کا قلم مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو جو اچھا لکھتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا ایک درخواست لکھ دیجئے. ریزن کیا ہے؟ بھائی آپ لکھ دیجئے. کہا لکھ تو سکتا ہوں، لیکن آپ کے جیسی عبارت، آپ کے جیسے الفاظ، آپ کے جیسا کلام مجھے نہیں آتا ہے. آپ کا ادب اچھا ہے، لہذا اچھی عبارت میں لکھ دیجئے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسری طرف سے آ کے دیکھیں، جو لوگ ماہر ہوتے ہیں، لطافتوں کو پسند کرتے ہیں، جب اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کیا مانگا ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ کہتے ہیں دیکھو کلام کتنا اچھا ہے، جملات کتنے اچھے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ اس نے لکھا ہے، کیا پیارا جملہ ہے. یعنی آدمی عبارت ہی میں مسحور ہو جاتا ہے، مفاہیم کی جانب اتنی توجہ بھی نہیں کرتا ہے. وہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ نہیں رہتا ہے. کیا مانگا ہے وہ تو بات کا مرحلہ ہے، اور اتنا خوش ہو جاتا ہے پھر کیا مانگا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری درخواست کو. یہ جب انسانی فطرت میں ہوتا ہے، اچھی عبارت، اچھے کلام، اچھی درخواست پر انسان اتنا اچھا ریئیکشن دکھاتا ہے، تو جب ہم بارگاہ خدا میں آئیں، ہمارے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہمارے الفاظ اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارے الفاظ کے اتنے اچھے معنی نہیں ہیں، تو ہم آ کر اہل بیت کی دعا کو جب اپنی زبان پر جاری کریں گے، ذرا آپ سوچئے گا، یہ عبارت ہی، یہ کلام ہی اتنا اچھا ہوگا کہ اللہ کہے گا اس کا کلام اتنا اچھا ہے، اس کی دعا کے الفاظ اتنے اچھے ہیں،
اتنی نزاکتوں کے ساتھ ہے، کیا مانگا ہے دے دو۔ ذرا سمجھیے گا یہ حقائق۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے الفاظ کی جانب جائیں جو محتاج ہوں، کہ ان کے پاس اچھی عبارتیں نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھی دعائیں نہیں ہیں۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے در کے بھکاری ہیں جہاں پر بہترین سی بہترین دعائیں ہیں۔ دن ختم ہو سکتا ہے، دعاؤں کی اقسام نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ ہفتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن مکمل دعائیں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم دعاؤں کے مجموعوں کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیں انہی دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اسی وجہ سے انہی مقاصد کو دیکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ ان چند دنوں میں بی بی زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کل تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، دو سجدہ کرے عقیب الوتر، نماز وتر کے بعد۔ اس کے بعد وَيَقُولُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، ہر سجدے میں کہے۔ کیا کہے؟ میں نے کہا تھا آج بتاؤں گا، چونکہ آج کی شب بھی شب جمعہ ہے، پنجشنبہ وہ بھی نوچندی کی جمعرات کہی جاتی ہے، ہمارے ہاں اس کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے مہینے میں جو پنجشنبہ آئے گا، جو نوچندی ہوگی، وہ بہت ہی بڑی شب ہے جس میں اعمال لیلۃ الرغائب ہوتے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اور ان اعمال میں جو بہت زیادہ تاکید ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ سجدے میں جاتے ہیں، اور 70 مرتبہ جسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ وہی ذکر ہے جسے رسول اسلام کہتے ہیں میں تمہیں وہ ذکر نہ بتا دوں کہ دیکھنے میں چھوٹا ذکر ہے لیکن اجرہ کبیر، جس کی اجرت اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ چھوٹا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز وتر کے بعد آ کر 2 سجدے کرنا ہے۔ فی کل سجدتن، ہر سجدے میں کتنی مرتبہ کہنا؟ 5 مرات، 5 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید ہماری اسپیڈ اتنی تیز ہو کہ منٹ ختم ہو جائے اور اس کے بعد بلکہ یوں کہ ختم ہونے سے پہلے ذکر ختم ہو جائے گا۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ہم کتنے منٹ برباد کرتے ہیں جس کا ہمیں حساب دینا ہے، لیکن یہ منٹ جو ہمارا استعمال ہوگا صرف حساب دینا نہیں ہے بلکہ اتنا قیمتی ہو جائے گا، دوسروں کے حساب میں اگر کمی ہوگی تو ہم کام آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یا ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جب آخری منزلوں تک پہنچوں گا تو اس کے حقائق کی جانب لے کر چلوں گا۔ تو کیا کہا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر سجدے میں 5 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد معصوم بیان کرتے ہیں، بی بی کہتی ہے رسول اسلام نے بیان کیا، پھر یہ سجدہ کرنے والا سر نہیں اٹھاتا ہے مگر یہ کہ 3 چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں مل جاتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک، اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیتا ہے اللہ؟ اس کے تمام گناہ کو بخش دیتا ہے۔ یہ پہلا عمل۔ ذرا آپ سوچے، اللہ کی بارگاہ میں وہی منزلت پاتا ہے جس کے پاس گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عظمت پا لیتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ ذکر، یہ دعا وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں عظمت پاتا ہے انسان۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، ہر انسان دلوں میں بڑی بڑی دعائیں رکھتا ہے، ہر انسان کی تمنائیں ہیں۔ کتنی بھی بڑی دعا کیوں نہ ہو جائے، رحمت خدا سے بڑی تو نہیں ہے، قدرت خدا سے بڑی تو نہیں ہے، اختیار خدا سے بڑی تو نہیں ہے۔
چاہے کتنی بڑی دعا کیوں نہ ہو، اس بارگاہ میں آنے کے بعد جب اس عمل کو انجام دیتا ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تمام دعائیں قبول ہونا ہر کسی کو شرف نہیں ملتا ہے۔ بارگاہ خدا میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو مستجاب اور کاملاً قبول کیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ ہے، مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اس دعا سے اور اس ذکر سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس ذکر کو انجام دینے کے بعد مر جاتا ہے فی لیلہ، اسی رات میں، تو ماتا شہیدا، وہ شہید مرتا ہے۔ اور میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا کہ سب سے بڑی نیکی اگر ہے تو وہ شہادت ہے، اور ہمیں اہل بیت نے اس سے بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تو جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو عظمت پا لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اگر اس رات میں گزر جاتا ہے تو شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ عمل کتنا ہے؟ 2 سجدہ، اور ان 2 سجدوں کے درمیان 5 مرات، 5 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنا ہے۔ آپ بتائیے، ہر انسان اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، نماز واجب کے بعد، نماز نافلہ کے بعد، نماز وتر کے بعد، چونکہ اس میں تاکید ہے نماز وتر، اور میں نے کہا بھی کہ وتر میں بھی اختلاف ہے، نماز شب والی وتر ہے یا نماز وتیرہ ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں تو توفیق ملنا چاہیے، ہم نماز شب کے ساتھ بھی پڑھیں اور نماز عشاء کی نافلہ کے بعد بھی آ کر ہم پڑھیں۔ 2 سجدے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اور میں نے کہا یہ سجدہ صرف سجدہ نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن کو پریشان کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں جب دشمن کو الجھا دو تو پھر وہ سازشیں نہیں کر پاتا ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ جب شیطان کو ہم الجھا دیں گے، چونکہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ خدا سے نکالا گیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں شیطان کو پریشان کریں تو ہم سجدہ کریں، اسے اتنا الجھا دیں کہ پھر اسے موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں پریشان کرے۔ لہذا بی بی زہرا کہتی ہے کہ مجھے بابا نے جو عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا 2 سجدہ کرنا ہے۔ یہ رسول نے خود کہا، حل ادلک یا حل ادلک، مخاطب جب مذکر ہوتا ہے تو کا کی ضمیر آتی ہے، مؤنث ہو جائے گی، چونکہ بی بی زہرا سے خطاب ہے تو حل ادلک، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، کیا آپ کو میں نہ بتاؤں کہ عمل چھوٹا ہے، علی شیء یسیر، بہت ہی آسان اور معمولی ہے، وَأَجْرُهُ کبیر، لیکن اس کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کل یہاں تک کہا تھا کہ ہماری اعتبار سے تو یہ بہت بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول ذات اعلیٰ ہے، وہ جب کبیر کہہ رہا ہے اجر تو کتنا زیادہ ہوگا اسے ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کچھ باتیں میں نے بیان کی تھی کہ مومن کی علامات کیا ہے۔ مومن کے بارے میں رسول نے پوچھا اس گروہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، راضی و رضا رہتے ہیں۔ یہ علامات مومن بتائی۔ اس کے بعد بتایا تھا شیطان کب جو ہے بے نیاز ہو جاتا ہے، ورغلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چونکہ 3 کام اگر انسان کر لیتا ہے تو پھر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک گفتگو کی تھی۔ اب آج اسی ذکر پر گفتگو کرنا ہے کہ سجدے میں سبوح قدوس کہنا ہے۔ 2 لفظ ہے، سبوح اور قدوس۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آ کے دیکھیں، ہم بھی کبھی کبھی اپنی باتوں میں مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کرنا یعنی کیا؟ بہت زیادہ بیان کرنا۔ کہا یہ صیغہ عربی میں کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اس وزن پر آتا ہے، سبوح قدوس۔ 2 لفظ ہے، دونوں کا معنی ہے پاک و منزہ قرار دینا، لیکن دونوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے۔ اللہ کی صفات، ایک صفت ہے جسے صفت ذاتی کہا جاتا ہے، ایک صفت ہے صفت فعلی کہا جاتا ہے۔ صفت ذاتی یعنی کیا؟
کہا صفت ذاتی یعنی رزاقیت، خدا کے وجود کو اگر دیکھا جائے تو رزاقیت ہے، یعنی وہ رزق دینے والا ہے، یہ صفت ذاتی ہے۔ تھوڑا سا سخت کر رہا ہوں، انشاءاللہ موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اور اگر اسے صفت فعلی بنایا جائے تو کہتے ہیں کہ رازق ہونا یعنی رزق دینا، صفت ذاتی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب صفت فعلی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے مرزوق ہونا چاہیے، یعنی رزق لینے والا ہو تب یہ صفت وجود پاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں فعل میں آنا یعنی وجود پانا۔ تو اب میں ایک حقیقت کی جانب لے جاؤں، ذات پروردگار، ذات مثلا رزاقیت صفت ذاتی ہے، صفت فعلی نہیں ہے، لیکن رازق ہونا صفت فعلی ہے۔ یا الفاظ کو بدل کے کہوں، جب خدا اپنے ذات کو فعل میں صفت کے ذریعے سے متصف کرتا ہے اور رازق بنتا ہے، اسے مجسم بناتا ہے، تو یا زہرا بنتی ہے یا علی بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اور یہ ایسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھیے، علی ہے جو کائنات کو کھلاتا ہے، اللہ رازق ہے، صفت فعلی ہے، جب اسے مجسم کیا جاتا ہے تو علی بنتا ہے۔ زہرا، عظمتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے اور آ کے دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں زہرا وہ ہیں جن کی روٹیاں آسمان کی بلندیوں تک گئی ہیں۔ تو صفت رزاقیت یہ ذات ہے، ذات الہی، جب اسے صفت فعل میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر رازق بنتا ہے، اور اسے مجسم کرتے ہیں تو اہل بیت بنتا ہے۔ یہ حقیقت تک میں لانا چاہ رہا تھا۔ اب سبوح قدوس جو یہ ذکر ہے، کہا سبوح یعنی تسبیح پروردگار، یعنی اس کی ذات کو ہر نقص سے منزہ اور محفوظ جاننا، یعنی کوئی بھی نقص اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا ہے، اس کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو سبوح کہا جاتا ہے۔ اور قدوسن کہتے ہیں جب اس کی صفات فعل میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ قدوس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس ذکر میں اللہ کی صفات ذات، اس کی ذات کے نقص سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نقص نہیں پایا جاتا، اور اس کے صفات فعل میں بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے، تبھی سبوحن اور قدوسن کہہ کے ہم اسے خطاب کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ اسی لفظ پر تسبیح، لفظ سبوح پر گفتگو کی جائے، قرآن میں جا کے دیکھیے کتنی مرتبہ لفظ تسبیح آیا ہے، کتنی مرتبہ سبح آیا ہے، اور کتنی مرتبہ یسبح آیا ہے۔ کون کون سی چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر متوجہ ہوں، جہاں آپ آ کے دیکھیں گے تو پہلے تسبیح ہے، پھر حمد ہے۔ یہاں تک کہ ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی و بحمد کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمد کہتے ہیں۔ کہا سبحان یہ جو کہتے ہیں، چونکہ تسبیح یعنی ذات الہی کو تمام نقائص سے محفوظ جاننا اور اقرار کرنا سبحان کہتے ہیں، یعنی صفات سلبیہ کا ہم انکار، اور آ کے کہتے وہ صفات جو خدا کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جب حمد کرتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ جو صفات خدا کے اندر ہونا چاہیے ان صفات کو دیکھتے ہیں اور شکر خدا کرتے ہیں کہ تو رازق بھی ہے، تو متکلم بھی ہے، تو حی بھی ہے، تو قادر مطلق بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو سبوح قدوس کہنے کے بعد پھر رب الملائکۃ والروح، ملائکہ کا بھی پروردگار اور روح کا بھی پروردگار، چونکہ یہی ذکر ہے، یہی دعا ہے جو بی بی زہرا نے ہمیں پیش کیا ہے اپنے بابا سے ہدیہ لے کر، کہ یہ چھوٹا سا ذکر ہے لیکن جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور میں نے بار بار کہا اس نوچندی کے بعد اگلی نوچندی میں اسی ذکر کا کام ہے، اعمال لیلۃ الرغائب میں 70 مرتبہ سجدوں میں جا کے کہنا ہے۔ کتنا عظیم ذکر ہے کہ جسے بی بی زہرا کو مخاطب کہہ کے رسول اسلام کہتے ہیں
کہ کیا میں ایسے ذکر اور ایسے عمل، ایسے کام کی جانب رہنمائی نہ کروں جو دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اجرہ کبیر، جس کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ تو رب الملائکۃ والروح، ملائکہ کا پروردگار اور روح کا پروردگار۔ ملائکہ کسے کہتے ہیں یہ خود ایک حقیقت ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، ہاں بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ جب شیطان بندگی کے ذریعے سے کامیابی پاتا ہے تو صف ملائکہ میں پہنچتا ہے اور ایک سجدہ نہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سجدہ صرف نہیں بلکہ اس میں کئی مخالفتیں پائی جاتی ہے، عقیدتی، اخلاقی اور اس کے بعد عملی مخالفت پائی جاتی ہے۔ میں ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں نہیں گفتگو کروں گا، بس اتنا کہوں گا ملائکہ کا وجود انہیں اللہ نے خلق کیا ہے تو صرف تسبیح و تقدیس کے لیے۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو جس ذکر میں ہے وہ اسی ذکر میں عبادت خدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اہل علم آ کے کہتے ہیں کہ والروح سے مراد کیا ہے، چونکہ یہاں تک لانا تھا۔ بعض کہتے ہیں روح سے مراد ہم انسانوں کے وجود میں، زندگی میں، حیات میں، ہمارے بدن میں جو روح پائی جاتی ہے وہ مراد ہے، یعنی اللہ ملائکہ کا بھی پروردگار ہے، ہم انسانوں کا بھی پروردگار ہے، یہ ایک مراد ہے۔ زندہ جب انسان رہتا ہے، زندہ رہنا یعنی انسان کی روح اس کے بدن سے ابھی جدا نہ ہوئی ہو، یعنی حیات انسانی میں یہ روح کا کانسیپٹ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک مقدمہ ہے۔ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، روح سے مراد یہ ہماری اور آپ کی روح نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص اور معین فرشتہ ہے جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رب الملائکۃ والروح، ملائکہ کا پروردگار، اور اس کے بعد روح یعنی جناب جبرائیل۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ملائکہ کا تذکرہ ہو گیا تو الگ سے جناب جبرائیل کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جب کسی کو عظمت دینا ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کا الگ اور خاص اہتمام کرتا ہے۔ سب ملائکہ عظمت رکھتے ہیں لیکن روح وہ ہے کہ جو شہزادی کے گھر کی چکیاں بھی چلاتا ہے، ذرا سمجھئے، جھولے بھی جھلاتا ہے اور ہر لمحے آ کر آیتیں لے کر پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر جب ایک قانون ہو گیا کہ جب عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو عمومیت سے نکال کر خصوصی جگہ پر رکھتا ہے۔ تب مجھے کہنے دیجئے اگر الگ سے اہتمام کیا جائے تو عظمت وہ محسوس کرانا ہوتا ہے، تو اب بی بی زہرا کی عظمت کو سمجھئے، اللہ نے نظام رکھا، سب کو اصلاب سے بھیجا لیکن زہرا کو نبی کو بلا کر عطا کیا ہے۔ یہ طریقہ بتاتا ہے کہ عظمت زہرا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ خصوصی اہتمام کرنا یہ بتاتا ہے کہ کنیز خاص ہے، یہ وہ باعظمت خاتون ہے کہ جسے اللہ نے اپنے سب سے عظیم نبی کو بلا کر عطا کیا ہے۔ راستہ منتخب کرنا تھا، وہ راستہ کیا تھا؟ سب کو اصلاب مطہرہ کے ذریعے سے، لیکن بی بی زہرا کو، رسول اسلام کو بلایا ہے اور ہدیہ عطا کیا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو روح کا ایک معنی جناب جبرائیل ہے۔ اور یہیں پر میں جب تھیسیس لکھ رہا تھا تو جناب جبرائیل کے حوالے سے گفتگو کیا تھا۔ یاد رکھیے میں کانسیپٹ پیش کر رہا تھا کہ یہودیت اور مسلمانوں کے درمیان کیا کیا چیزیں الگ ہیں اور کیا کیا چیزیں کامن پائی جاتی ہیں، مشترکات کیا ہے۔ کیونکہ جا کے دیکھیں قرآن میں سب سے زیادہ کسی قوم کا اگر ذکر ہوا ہے تو وہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوچئے گا۔ تو ان اشتراکات میں سے ایک اشتراکات یہ ہے کہ امت یہود بھی جناب جبرائیل کو پسند نہیں کرتی ہے، اور کچھ افراد ہیں جو اس امت سے بھی وہ جناب جبرائیل کو پسند نہیں کرتے۔ کہا ریزن کیا ہے؟ کہا وہ لوگ اس لیے نہیں پسند کرتے ہیں چونکہ اسی قوم میں سب سے زیادہ عذاب آیا ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ کہا وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں جبرائیل کو صرف یہی کام رہ گیا ہے، ہر مرحلے میں عذاب لے کر آ جا رہے ہیں۔
اور یہاں والے کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کہا جب دیکھو جبرائیل آتے ہیں کمالات اہل بیت کے لیے، کبھی یہ آیت لے کر آ جاتے ہیں، کبھی یہ آیت لے کر آ جاتے ہیں، لہذا اس وجہ سے دونوں کے درمیان یہ کامن بات پائی جاتی ہے، وہ بھی جبرائیل کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ اب سمجھئے کیوں اللہ نے خاص اہتمام کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو روح سے مراد جناب جبرائیل ہیں، ایک نظریہ ہے، اور ایک نظریہ ہے کہ نہیں، روح سے مراد چونکہ ملائکہ میں جناب جبرائیل شامل ہیں، روح سے مراد جب اللہ سے پوچھا گیا، قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الروح، اے اللہ کے حبیب تم سے جب سوال کیا جاتا ہے روح کے بارے میں، جا کے دیکھیے گا قرآن میں چند جگہوں پر سوال کی صورت میں بات کو پیش کیا گیا ہے، جب اس بات کی جانب اہمیت دلانا ہے، تقریباً 13 یا 14 مرتبہ ہے یسألونک، یعنی نبی تم سے سوال کرتے ہیں، صرف ان سوالوں کو جا کے دیکھے تو زندگی کو انسان منظم بنا سکتا ہے اور معارف کے درجات کو طے کر سکتا ہے۔ کیا پوچھا؟ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کہہ دیجئے قل الروح امر ربی، میرے پروردگار کا امر ہے، یعنی روح سے مراد امر الہی ہے، اور امر الہی اہل بیت ہے، ذرا آپ سمجھئے گا، اور انہی کے لیے سجدہ کرایا گیا ہے۔ جا کے دیکھیں کہ جناب آدم کو سجدہ کرایا گیا تھا، وہ جناب آدم کو نہیں بلکہ روح کو جب داخل کیا گیا تھا تو سجدہ کرایا گیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا جب شیطان کو پریشان کرنا ہے آئیے سجدہ کریں، جتنا سجدہ کریں گے دشمن آپ کا پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس تسبیح کو 5 مرتبہ دونوں سجدے میں پڑھنا ہے، اور اس میں اتنی شیرینی پائی جاتی ہے، اتنی شیرینی پائی جاتی ہے، اتنی شیرینی پائی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، ان کے کئی امتحانات ہوئے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا صرف اور صرف امتحان کے عنوان سے، تو اسی بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ انسان سمجھتا یہ ہے کہ امتحان ایک مرتبہ ہوتا ہے، نہیں، پوری زندگی انسان کا امتحان ہوتا ہے، ہر لمحے انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ خود جناب ابراہیم کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کئی مرحلوں میں ان کے امتحان ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہو گیا کہ ایک مرتبہ امتحان دینے کے بعد کہا اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، نہیں، ہر لمحے امتحان رہا ہے۔ انہی امتحانات میں سے ایک امتحان جناب ابراہیم کا جان سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ وہ کب ہوا؟ جناب ابراہیم چلے، چونکہ بہت سے انبیاء کو اللہ نے یہ تاکید کی ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے لیکن کوشش تمہاری ہونا چاہیے، یہ حقائق ہے جس کی جانب نہیں جانا ہے۔ جناب ابراہیم چلے، کچھ جانوروں کو لے کر، بھیڑ بکریوں کو لے کر ایک صحرا میں آئے۔ ان انبیاء سے یہ کام لیا ہی اس لیے جاتا تھا تاکہ لوگوں کو کس طریقے سے جمع کیا جاتا ہے یہ تمرین کرانا ہے، لیکن نبی اس کا عمل ہمارے لیے سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ جو انسانوں کو لے کر چل رہا ہے، جانور تو اس کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اشارہ کر دے، انسان بھی اس کے اختیار میں ہے، لیکن کائنات کو معجزے سے نہیں چلانا ہے، مجبور بنا کر بارگاہ خدا میں لا کے سجدہ نہیں کرانا ہے۔ جناب ابراہیم آئے، صحرا میں ہے، ایک آواز آئی، بہت ہی پیاری آواز، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ جناب ابراہیم ہر چیز بھول گئے، اپنا ریوڑ بھول گئے، اپنے جانور بھول گئے، جتنی بھی ان کی زندگی کا آذوقہ تھا سب بھول گئے، اور اسی آواز کی طرف چلے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے وجود انسانی میں، اس سے پوچھا کہ یہ ذکر کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ سنا، کہا میرے پاس جتنی بھی مال دولت ہے
جتنے بھی دنیا کی جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ میں تجھے دیتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ تو میرے لیے پھر سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ دے۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم ہے جو وجد میں آ رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ جب اپنے بندے کو اپنی بندگی کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے تو پھر انسان مصلی سے ہٹتا نہیں ہے، بارگاہ خدا سے دور نہیں ہوتا ہے، دعاؤں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا ہے۔ یہ اہل بیت یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، ان دعاؤں میں اتنی مٹھاس ہے کہ ہم ہر لمحے بارگاہ خدا میں آ کر اس کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی سنا کہا اتنی مٹھاس ہے، یہ جو میرے پاس بچی ہوئی دولت ہے یہ بھی تجھے میں دیتا ہوں، لیکن پھر سے ایک مرتبہ سبوح قدوس اس نے پھر سے پڑھا۔ جناب ابراہیم وجد میں آئے۔ اب تیسری مرتبہ دینے کو تو کچھ نہیں رہ گیا، کہتے ہیں اچھا میں چونکہ اس زمانے میں رسول اسلام اور اہل بیت کے احسانات میں سے ایک احسان انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ غلامی سے نکال کر آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے مختلف جگہوں پر کفارات میں سے ایک کفارہ ہے غلام خریدو اور آزاد کرو۔ سید سجاد علیہ السلام جن کے بارے میں ہم اتنا پڑھتے ہیں، ان کی دعاؤں کا مجموعہ جس طریقے سے دعاؤں کا مجموعہ ہے اسی طریقے سے ایک حقیقت اور بھی ہے کہ آپ غلاموں کو خریدتے تھے، انہیں آمادہ کرتے تھے، انہیں دین سے آشنا کراتے تھے اور راہ خدا میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ سمجھئے یہ حقائق ہے، تو یہ احسان ہے۔ لیکن اب کیا کرے جب انسان خود غلامی کی زندگی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اب یہ اس کا ہے۔ لیکن اہل بیت نے طریقہ بتایا، آؤ بارگاہ خدا میں، تمہیں آزادی اور آزادگی کی وہ زندگی ملے گی جہاں اس آزادی میں عزت ہے۔ دنیا کی جو آزادی تلاش کر رہے ہیں، دیکھنے میں آزادی ہے لیکن ہم ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، جو حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اب میرے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میں تیرے کاموں کو انجام دوں گا، لیکن مجھے اس ذکر سے اتنا زیادہ مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، شیرینی آ رہی ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر اسی ذکر کو انجام دے دے۔ اس نے پھر بڑے ہی پیارے انداز سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہا۔ جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بارگاہ خدا سے میں ملک ہوں، امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہ دولت بھی تمہاری ہے، تم بھی آزاد ہو۔ اب سمجھ میں آیا، اولو العزم نبی نے ایک پیغام دے دیا، جب ذکر میں شیرینی ہوا کرتی ہے تو مال و دولت پر نگاہ نہیں ہوتی ہے، اس ذکر کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک سبوح قدوس میں اتنی مٹھاس پائی جاتی ہے جو اہل بیت کے زبان سے نکلا ہے، تو اہل بیت کا وجود انسان کی زندگی میں کتنی شیرینی رکھتا ہوگا۔ اگر اس شیرینی کو انسان محسوس کر لے گا تو نہ اس کے لیے دولت اہمیت رکھے گی، نہ اس کے لیے جان اہمیت رکھے گی۔ تبھی تو کربلا والوں نے بتایا آقا ہمارے لیے جنت بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، آپ کا وجود، آپ کا ذکر، آپ کا جوار ہمارے لیے شیرینی رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، آئے اس کا ذکر کرے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو دیکھنے میں بہت چھوٹا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اجر اتنا ہے کہ رسول اکبر ہو کر کیا کہتے ہیں اجرہ کبیر۔ لہذا ہم آئیں اور اس کے بعد اس ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب بھی نماز وتر پڑھیں، میں نے کیا کہا بار بار اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، چاہے نماز شب والی وتر، چاہے نماز عشاء والی وطیرہ، جب بھی موقع، کیونکہ اس میں قرینہ بھی پایا جا رہا ہے، جو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اور اس سجدے میں اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے اگر اس رات میں مر جاتا ہے
تو پھر ایسی صورت میں وہ شہید مرتا ہے تو اب یہاں پر دونوں کانسیپٹ آ سکتا ہے، نماز وطیرہ کے بعد بھی اگر پڑھے گا اور سوئے گا اگر مر گیا ہے شہید کہلائے گا، ہے یا نہیں؟ یہ قرینہ ہے، یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے۔ تو اس کے 3 فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ذکر ہے۔ اہل بیت آ کے بتاتے ہیں جناب آدم نے ترک اولا کے بعد جس کے ذریعے سے بارگاہ خدا میں آ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو آپ سمجھئے ان عظمتوں کو کہ اس کی برکت کیا ہے۔ چونکہ ہم نے پڑھا ہے، جانا ہے، دیکھا ہے، اہل بیت کے اقوال سے یہ ہمیں ملا ہے، کہتے ہیں اسماء اعظم کے ذریعے سے اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اس دعا میں، اس ذکر میں اسم اعظم پایا جاتا ہے۔ آئیں اس کے ذریعے سے اب یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب نام اور اسماء جو اسماء اعظم ہو جاتے ہیں اس کی برکت اتنی ہوتی ہے، تو جو وجود اعظم ہو جائیں ان کے ذریعے سے اگر مانگا جائے تو پھر انسان کی دعائیں رد کیسے ہو سکتی ہیں؟ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو انسان آئے اہل بیت کے وسیلے سے، کیونکہ ان کے در سے ہمیں تسبیح کا سلیقہ ملتا ہے، ان کے در سے ہمیں ذکر اور سجدوں کا سلیقہ ملتا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ ذکر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اور بعض جگہوں پر علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جانور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے وہ لوگ صبح جلدی بیدار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تسبیح خدا کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، صبح بیداری ہونا چاہیے۔ کہا جب آنکھ کھلے صبح بیدار ہو تو صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا جو ذکر ہونا چاہیے زبان پر تو وہ یہی ذکر ہونا چاہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو رسول اسلام کہتے ہیں میری بیٹی میں تمہیں ایسا چھوٹا اور آسان عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں بہترین اجر ملے، اور میں نے اشارہ کیا کہ جب یہ کہا ہے تو یہ ثابت ہے کہ ایسے چھوٹے عمل اور ایسے چھوٹے ذکر ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں پاداش اور جزا بہت ملتی ہے۔ لہذا آئیں ان تسبیحات کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ چھوٹے چھوٹے کام جسے ہم گنتی میں نہیں لاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لہذا چاہے جمعرات ہو، چاہے عام دن ہو، اٹھتے بیٹھتے اپنے مرحومین کے لیے 3 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کر کے اگر اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دیتے ہیں، چونکہ نوچندی ہے، دیکھیں یاد رکھے ہم زندہ ہیں تو اتنے محتاج نہیں ہیں، لیکن وہ جانے کے بعد ہم سے زیادہ۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، جب گھر میں انسان آتا ہے بچے سے پانی مانگے، بچہ نہ دے تو آپ زندہ ہیں خود اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں، یعنی آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن گزر جانے والا اگر اپنے لیے کچھ کر کے گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ محتاج ہے۔ اس کے بعد اس کے اولاد اگر اس کے لیے بھیجتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں زیادتی ہوتی ہے۔ لہذا انسان اتنا محتاج اور مجبور ہو جاتا ہے تو آئے اور آنے کے بعد مرحومین کو، اور یہاں پر اہل بیت نے بتایا ہے کہ یاد رکھیے اپنے لیے صرف نہیں بلکہ تمام مرحومین کے لیے، چونکہ بی بی زہرا نے طریقہ بتایا ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے دعائے عرفہ، اور ہم عرفات پہ جا کے دعا کرتے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ صرف طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ جب دوسروں کے لیے دعا مانگو گے جتنا اس کے لیے مانگا ہے اس کا 1000 گنا زیادہ تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ لہذا صرف اپنے مرحومین کو نہیں بلکہ جتنے مرحومین جو محب اہل بیت بی بی زہرا کے چاہنے والے ہیں، یہ سوچ کے ان کے لیے اگر یہ چھوٹا سا عمل جو دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن ان کی بارگاہ میں اگر ہدیہ کر دیں گے تو اجرہ کبیر، اتنا زیادہ اس کا اجر ہو جائے گا
کہ جن کے پاس ضرورت ہوگی مسکراتے ہوئے ان کے لیے مددگار بن جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو کیا کرے آ کر؟ سجدہ کرے، دو سجدہ، یسجدو سجدتین، دو سجدہ کرے، اور دو سجدہ کرنے کے بعد یہی ذکر کرے۔ میں نے کیا کہا کہ اس ذکر کی شیرینی یہ ہے کہ انسان اگر اسے محسوس کر لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اہل بیت کی مختلف دعاؤں کا مجموعہ یہ بتاتا ہے کہ ان اذکار میں اتنی شیرینی پائی جاتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے۔ اور میں یہی بات کو حسن ختام پر ختم کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، شروع میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہمارے الفاظ اتنے اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے الفاظ میں کوئی کمی رہ جائے، بارگاہ خدا میں وہ اہمیت والے الفاظ نہ جا پائیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت نے جب ہمیں الفاظ دیے ہیں تو انہی الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ ان ایام فاطمیہ اور ان ایام میں یہ تصور کریں، بی بی زہرا سے زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، میں نے کتاب کا نام بتایا صحیفۃ الزہرا، اس صحیفۃ الزہرا میں 5 وقت کی نماز کی مختلف دعائیں ہیں۔ ایک مرتبہ موقع نکال کر آ کر اس دعا کو پڑھے کہ بی بی زہرا نے خدا کی بارگاہ میں رکھا کیا ہے۔ بہت بڑی دعائیں نہیں ہیں، 1.5 صفحے یا 2 صفحے کی ہیں۔ ان دعاؤں کو صرف اس لیے آ کر پڑھے کہ اس کے اندر کی جو برکات ہیں وہ انسان کے وجود کو بھی ملیں گی، اور بارگاہ خدا میں انسان کی عظمت اور بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، میں نے بات کو تمام کیا۔ بی بی زہرا نے ہمیں عظمت بخشنے کے لیے ان دعاؤں کا مجموعہ دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم بارگاہ خدا میں آ کر عظیم بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود عظیم ذات ہے۔ میں نے کیا کہا؟ خدا نے انہیں بھیجنے کے لیے خاص اہتمام کیا۔ یاد رکھیے، ہم آتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، چونکہ یہ ذکر بھی ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو پاکیزگی کو بھی پاکیزگی عطا کرتے ہیں، طہارت کو طہارت عطا کرتے ہیں، یہ سمجھیے گا۔ تو جب طہارت کو طہارت عطا کرتے ہیں تو آئیں اپنے وجود کو ان کی بارگاہ میں رکھیں، ان کے الفاظ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک بنائیں، ان کے الفاظ کے ذریعے سے اپنے وجود کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ ماتا شہیدہ، جو اس عمل کے بعد مرتا ہے تو شہید مر جاتا ہے، اور شہید وہ ہوتا ہے، جا کے قرآن میں دیکھیے کچھ افراد ہیں جو کیا کر سکتے ہیں، شفاعت کرانے کا اختیار رکھتے ہیں، اس میں سے شہداء صدیقین ہیں۔ ذرا آپ آئیے، اس مرحلے پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس ذکر کو اپنی زبان سے جاری کرے۔ اہل بیت نے ہمیں عظمت عطا کرنے کے لیے، لیکن انسانوں نے اپنے آپ کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ کہا جائے یقین جانیے کہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے انسان کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں جانور بلکہ جانور سے بھی پستر ہیں۔ میں نے مزاج تلاش کیا تو ایک جگہ ہمیں ایک میدان جنگ میں رسول کہتے ہوئے نظر آئے کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چونکہ یہ خیمہ رسول پر آ کر حملہ کر رہا ہے، لہذا اب یہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان رہنے کا لائق نہیں ہے۔ تو جس در پر آ کر رسول جھک کر سلام کرتا ہو، جس در پر آ کر رسول دعائیں کرتا ہو، عظمتوں کا اقرار کرتا ہو، اس در پر اگر کوئی آ کر بے حرمتی کرے، اس در کی حرمت کو کوئی پامال کرے، تو پھر وہ کیسے انسانوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ اتنا گرایا، اتنا گرایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہمارے پاس عقل نہیں تھی لیکن اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا، ان کے پاس تو کہنے کو عقل ہے لیکن انہوں نے تیرے حبیب کی بیٹی پر ظلم کیا۔ بس عزیزو، شب جمعہ ہے، میں ایک روایت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے، زکریا ابن آدم کی روایت ہے، کہتے میں امام رضا کی بارگاہ میں موجود تھا، اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک بچہ لایا گیا جس کی عمرہ یا سنہ اقل 40 سنہ،
4 साल से भी कम थी उसकी उम्र। हमने देखा, हम मौला की बारगाह में थे, ये बच्चा आया है और आने के बाद बैठा जमीन पर, फज़रबा यदहु अला अर्दे, उसने अपने हाथों को बड़ी मजबूती से जमीन पर मारा। उसके बाद रफ़अ रअसहु इला समा, उसने अपने सर को आसमान की जानिब बुलंद किया और उसके बाद देखता ही रहा। मौला इमाम रज़ा मुखातब होते हैं, ऐ बेटा तुम्हें क्या हो गया है, कौन सी फिक्र में तुम महव हो? जवाब आया, माँ सोने आब उम्मी फातिमा, बाबा अरे मैं तो उन मसाइब के बारे में सोच रहा हूँ जो इस उम्मत ने मेरी जद्दे माजिदा अरे फातिमा ज़हरा के साथ अंजाम। ये कौन है? इमाम रज़ा के बेटे हैं जो क्या कह रहे हैं कि बाबा मैं सोच रहा हूं मेरी जद्दा के साथ कैसा जुल्म हुआ है। उसके बाद रिवायात के जुमले हैं, जाके देखिएगा। मौला कहते हैं वल्लाह अगर मुझे इख्तियार मिल जाए तो मैं इन्हें पहले टुकड़े टुकड़े करूं और उसके बाद फिर आग में इन्हें जला दूंगा। यानी मौला बताना चाहते हैं कातिल ज़हरा से इंतकाम का जज्बा लिए बैठे हैं, मुंतजिर है। आज शबे जुमा है, हमारा वक्त का इमाम भी मुंतजिर है। अरे खून के आंसू रो रहा है। तभी तो हम दुआ में पढ़ते हैं कि कहाँ है इंतकाम लेने वाला। अरे वो भी इसी इंतकाम के इंतजार में है। ऐ अल्लाह बीबी ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता है कि अपनी आखिरी हुज्जत को जल्द से जल्द इस ज़ाहिरी वजूद के साथ भेज दे ताकि इंतकाम ज़हरा लिया जा सके। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता है जिक्र का, इस फर्शदा का, आए हुए मोमिनीन का, आंखों से निकले हुए अश्क का, तमाम शियाने हैदर कर्रार जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा।